آج کی ویڈیو کے اندر ہم کولیجن کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کی ہڈیاں کمزور رہتی ہیں یا آپ کے پٹھوں کے اندر دردیں ہوتی ہیں، جوڑوں کے اندر دردیں ہیں، یا پھر گھٹنوں کے بیچ میں سے گریس کم ہو گئی یعنی کارٹلیج کم ہو گئی ہے، یا آپ کی کمر کے اندر دردیں ہوتی ہیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کولیجن کے بارے میں کہ کولیجن کیا ہوتا ہے، آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے، اور اس کا آپ کی باڈی میں کیا فائدہ ہے، کیا رول ہے۔ یہ سب کچھ میں آج ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے، چینل پر سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد فیصل ہے۔ سو بیسکلی اگر آپ اس ہڈی کو دیکھیں، اس کو غور سے اگر دیکھیں، تو اندر کا یہ جو مٹیریل ہے، یہ پوری کی پوری بون ہے۔ اس کو یہاں سے تھوڑا سا کٹ کر کے دکھایا گیا کہ یہ جو اندر والا جو ایریا ہے، یہ بیسکلی یہ جو آپ کو سیمنٹ کی طرح کا نظر آ رہا ہے، یہ بیسکلی کیلشیم سے، وٹامن ڈی سے، یا پھر آپ کو کولیجن سے بنتا ہے۔ یعنی کہ کولیجن جو یوں سمجھیں کہ اگر کسی نے کوئی گھر بنانا ہو، گھر بنا کے اینٹیں لگا لی ہیں، سب کچھ لگا لیا، اوپر جو پلسٹر کر رہے ہیں سیمنٹ کے ساتھ، یہ جو سیمنٹ ہے یہ آپ کی ہڈیوں کے اندر کولیجن ہوتا ہے۔ یعنی کہ گھر کے لیے جو سیمنٹ کی اہمیت ہے، ہڈیوں کے اندر کولیجن کی اہمیت ہے۔ وہ کس طرح سے، یہ دیکھیں، اس پکچر کو غور سے دیکھنا ہے آپ نے، آپ کو اس سے بہت کچھ سمجھ آئے گا، اور پوری ویڈیو کتنی اہم ہے اس ایک پوائنٹ سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کتنا ڈیپ جو ہے ڈسکس کرنے لگے ہڈیوں کی صحت کے بارے میں، جوڑوں کی صحت کے بارے میں، کیوں کولیجن اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں تو یہ جو آپ کو پارٹ نظر آ رہا ہے، یہ پوری کی پوری ہماری ہڈی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اب ہماری ہڈی ہے، اور اس ہڈی کا یہ جو چھوٹا سا یہ والا حصہ ہے نا، اس کو ہم کر لیتے ہیں بڑا، یہ زوم کر لیتے ہیں، اس کو ہم نے یہاں پہ بڑا کیا ہے، تو یہ کچھ اس طرح کی پکچر بن گئی ہے، ایسی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پکچر بنی ہے ہمارے پاس، یعنی کہ اس چھوٹے سے حصے کو ہم نے بڑا کر لیا ہے اور یہ بنا لیا ہے۔ اب اس کے اندر یہ جو چھوٹا سا حصہ ہے، اس کو آپ نے یہاں پہ بڑا کر لیا ہے، اور یہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس پوری ہڈی کے اندر پھر کون سا یہ حصہ بن گیا، وہ والا حصہ جو بہت چھوٹا سا حصہ، یعنی کہ اس کو بڑا کیا، پھر اس میں سے بھی چھوٹے سے حصے کو بڑا کیا، تو یہ اس طرح سے فائبرز آ گئے، یہ اس طرح سے دھاگے سے بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ لمبے لمبے سے جو پائپ کی طرح آگے۔ اب ان میں سے یہ جو ایک فائبر ہے، اس کے اندر دیکھیں، یہ جو آپ کو یلو کلر اور گرین اور بلیک کلر کے چھوٹے چھوٹے سے فائبر نظر آ رہے ہیں، یہ جو آپ کو فائبر نظر آ رہے ہیں، یہ بیسکلی اسے کہتے ہیں کولیجن فائبر سٹرکچر۔ یعنی کہ ہڈی کے اندر اب یہ اگر مضبوط نہ ہو تو یہ مضبوط ہوگا، یہ پورے کا پورا۔ اگر یہ مضبوط نہیں ہوگا تو ہڈی مضبوط ہوگی یا نہیں؟ ہڈیاں مل کے کیا بناتی ہیں؟ جوڑ بناتی ہیں، تو جوڑ مضبوط ہوں گے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ کولیجن فائبر سٹرکچر۔ اس کولیجن کے لیے آپ کو کیا کچھ کھانا چاہیے، اور اس کا آپ کی باڈی میں کیا رول ہے، کیا فائدہ ہے، آج کی ہماری ساری ویڈیو اسی ایک ٹاپک کے بارے میں ہوگی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کی آج نا ہم آپ کی ہڈیوں کے سیمنٹ کے بارے میں پڑھنے لگے، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے لوگوں سے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ انہیں اویئرنیس ہو سکے کہ کتنا ہم اپنے کھانوں کے ذریعے ایک ایسی چیزیں لے سکتے ہیں کہ آپ کو کولیجن اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی، آپ کے جوڑ بھی مضبوط ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کولیجن کے فائدے کیا ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کولیجن آپ کو ملتا کہاں سے۔ ساری ویڈیو اسی کے بارے میں۔ اور ویسے تو کولیجن کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ان میں سے جو ٹاپ کے اوپر ہے وہ میں آپ کو ایسے 8 فائدے بتاؤں گا جو کہ جوڑوں اور ہڈیوں سے ریلیونٹ ہے، جو صرف اسپیسیفکلی اس کے ریلیونٹ ہے۔ کچھ ایسے لوگ جن کو کمر میں دردیں ہوں، ڈسک بلج ہو، ڈسکرنیشن ہو، تو کولیجن ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہم سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے۔ اسپیسیفکلی ہم ہڈی اور جو گھٹنوں کے پرابلم ہے ان کے ریلیونٹ اس کے فائدے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کریں۔ جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جوڑوں کی صحت ہے، تو جوڑوں کی جو سپورٹ ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ یہ آپ کے جو ہڈیوں کا سٹرکچر ہے اس کو بنانے کے اندر حصہ لیتا ہے، اس لیے آپ کے جوڑوں کی ہیلتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو کولیجن کی کمی ہے، اگر آپ کے کولیجن صحیح سے آپ کی ہڈیوں کو نہیں مل رہا ہے، تو آپ کے جوڑوں کی ہیلتھ بہت بری ہو۔ جو سیکنڈ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے، کولیجن اگر آپ کی باڈی کے اندر صحیح کوانٹٹی کے اندر ہے تو آپ کی باڈی کے اندر یہ انفلیمیشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم ایسے لوگ جن کو کوئی بھی چوٹ لگ جائے یا کوئی ایسی بیماری ہے جیسے گھنٹیا ہوتا ہے، جسے ہم روماٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں، تو ایسے کیسز کے اندر آپ کی باڈی کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے، اور صرف انفلیمیشن آپ کو گھٹنے کے اوپر نہیں ہوتی، آپ کے ہر جوڑ کے اندر ہوتی ہے، خاص طور پہ آپ کے چھوٹے جوڑوں کے اندر، یہ جو ہاتھ کے جوڑ ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ انفلیمیشن ہوتی ہے۔ یہ جو انفلیمیشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے اندر آپ کو کولیجن بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ اب یہ جو باڈی کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے بیسیکلی کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کو کوئی بھی چوٹ لگے، جسم کے اندر اگر کوئی بھی انجری ہو جائے
تو انفلیمیشن ایک اس طرح کا پروسیس ہے کہ ہمارے پورے جسم کا خون اس چوٹ والی جگہ پہ پہنچتا ہے کہ وہاں پہ ریپیئر کا پروسیس سٹارٹ ہو سکے. یہ جو خون وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے انفلیمیشن ہوتی ہے. لیکن اگر یہ کرونک ہو جائے یعنی لمبے عرصے تک انفلیم رہے, سوزش رہے, تو یہ ہماری باڈی کے لیے صحیح نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اینٹی انفلیمیٹری لینا پڑتی ہیں. ڈاکٹرز آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اس طرح کے میڈیکیشنز جن کو ہم میڈیکلی کہتے ہیں NSAIDs, نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس. یہ جو اینٹی انفلیمیٹری میڈیسنز ہیں ان کا بیسکلی کام ہوتا ہے کہ جسم کے اندر انفلیمیشن کو, سوزش کو کم کرنا. اگر آپ کی باڈی کے اندر کولیجن کی فارمیشن صحیح ہو رہی ہے اور کولیجن آپ کو صحیح مل رہا ہے تو انفلیمیشن کو ریڈیوس کرنے میں یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اس کے 2 بینیفٹ ہو گئے. تھرڈ جو اس کا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف آپ کے جوڑوں کی صحت کے لیے بلکہ آپ کو جو جوڑوں کی دردیں ہوتی ہیں, جو ہڈیوں میں دردیں ہوتی ہیں, اس درد کو کم کرنے کے اندر یعنی پین ریلیف کے طور پر بھی کام کرتا ہے کولیجن. آپ کو کولیجن کی اگر کمی ہوگی تو درد کی شدت آپ کو زیادہ رہے گی. بیسیکلی کولیجن کے اندر ہوتے ہیں پیپٹائڈز جن کے استعمال کی مدد سے جو آسٹریو آرتھرائٹس یا روماٹائڈ آرتھرائٹس جس کو ہم گینڈیا وغیرہ کہتے ہیں, اس کی جو دردیں ہیں یہ کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو جن میں کولیجن کی کمی نہ ہو ان کے اندر جوائنٹس تو موبیلٹی بہت اچھی ہوتی ہے, یعنی ان کو واک کرنا, رننگ کرنا ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. جن کو کولیجن کی کمی ہو وہ تھوڑا سا بھی چلتے ہیں, تھوڑا سا بھی واک کرتے ہیں تو بہت جلدی تھکتے بھی ہیں, ہمیں ڈیپ بھی بہت جلدی آتی ہے اور ان میں موبیلٹی بھی بہت کم ہوتی ہے. اگر آپ کو کولیجن کی کمی یا اگر آپ کو اس طرح کے سائنز آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کولیجن کے سورسز جو اپنی ڈائٹ کے اندر ایڈ کریں. کون سے سورسز ہیں وہ ویڈیو کے اینڈ کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا. سب تک میں نے آپ کو 4 اس کا بینیفٹ بتائے ہیں. ایک تو جوائنٹ ہیلتھ, دوسرا انفلیمیشن کی کمی, تھرڈ جو ہے وہ درد میں کمی, اور فورتھ آپ کو موبیلٹی کو امپروو کرتا ہے. ففتھ جو ہے یہ ہے بون اسٹرینتھ, یعنی آپ کی ہڈیوں کی جو مضبوطی ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا نا کہ ہماری جو ہڈی ہے اس کا سیمنٹ ہے, اس کا جو سٹرکچر ہے اس میں کولیجن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو ہماری ہڈی مضبوط نہیں ہو سکتی, جس کی وجہ سے ہمارے جو فریکچر کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, یعنی ہڈی ٹوٹنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ کولیجن اپنی ڈائٹ کے اندر ایڈ رکھیں گے تو فریکچر کے چانسز کم سے کم ہے. اس کا نیکسٹ بینیفٹ ہے وہ ہے کارٹلیج ریپیئر. ایسے لوگ جن کو گھٹنوں کی گریس کا پرابلم ہو, گھٹنوں کی گریس جو وہ گھس جائے, تو اس کو ریپیئر کرنے کے اندر کولیجن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کولیجن آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کو گھٹنوں کے گریس کا پرابلم ہے, آپ سٹیج 1 اور سٹیج 2 کے اوپر ہیں, اور اگر آپ کولیجن اپنی ڈائٹ کے اندر ایڈ رکھتے ہیں تو وہ جو سپیڈ ہے نا گریڈ 3 اور 4 پہ پہنچنے کی, یعنی گھٹنے بہت زیادہ خراب ہونے کی, کولیجن اس کو کافی حد تک سلو کر دیتا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کولیجن نہیں لیتے یا کولیجن کی جو ڈائٹ ہے اس کو اپنے کھانوں کے اندر ایڈ نہیں کرتے, کولیجن کی جو مقدار ہے, تو اس سے یہ نقصان ہوگا کہ یہ جو آپ نے 20 سال کے اندر سٹیج 4 کے اوپر پہنچنا ہے, آپ اگلے 3-4 سالوں کے اندر جو وہ گھٹنوں کے گریس کا پرابلم آپ پہ بڑھ جائے گا. کولیجن کو ایڈ کرنا اگر آپ کو گھٹنوں کے گریس کا یا کارٹلیج لاس کا یا آسٹریو آرتھرائٹس کا ایشو. اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جن کے اب یہ اگر بون آپ دیکھیں, اب یہ والی ہڈی اور یہ والی ہڈی ان کے بیچ میں یہ جو ربڑ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بالکل ٹھیک آپ کو بالکل صحیح سے نظر آ رہی ہے. آپ نارمل نی جوائنٹ ہے, گھٹنے کا نارمل جوائنٹ ہے. ایسے لوگ جن کو کولیجن کی کمی ہو, جو لوگ موومنٹ زیادہ نہ کرتے ہوں, ایکسرسائز زیادہ نہ کرتے ہوں, واک نہ کرتے ہوں, لیٹے رہتے ہوں گھر کے اندر, ان کا کھانا ٹھیک نہ ہو, تو ایسے لوگ جیسے جیسے ان کی ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے, ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے, تو بیسیکلی ان کا جو کارٹلیج ہے وہ اس طرح رہنے کی بجائے کچھ ایسا ہو جاتا ہے, ایسا. اب اس میں اور اس میں آپ کو کیا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے؟ یہ جو گھٹنوں کے بیچ کی جو ربڑ ہے یہ گھس چکی ہے, یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں. شروع کی جو سٹیجز ہوتی ہیں ان میں 1-2 پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ کٹ لگتے ہیں یا پھر گھٹنوں کی گریس خراب ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی جائے یہ بڑھتا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی ڈائٹ کے اندر کولیجن کو ایڈ کر لیں گے, اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمارا کہ جو گھٹنوں میں جو گریس کا پرابلم ہے, یہ جو گھٹنوں کے گھسنے کا پرابلم ہے, گھٹنوں کے جو آرتھرائٹس کا پرابلم ہے, یہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا. اتنا سلو ہو جائے گا کہ لائف کے اینڈ کے اوپر جا کے پھر آپ کو اس طرح کے تھوڑے سے ایشوز آئیں گے. ورنہ اگر آپ اپنی ڈائٹ ٹھیک نہیں کریں گے تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کا سٹیج آ رہا ہے نا 60-70 سال کی ایج کے اندر, یہ 40-45 سال کی ایج کے اندر ہی آ جائے گا. اور اب تک میں دیکھ رہا ہوں کہ 40 سے پہلے بھی اس طرح کے لوگوں کے سائنز ہیں جو کلینکوں پر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے تو پھر بھی لوگ تھوڑی بہت ایکٹیویٹی کر لیتے تھے, اب تو اس طرح کے حالات ہیں کہ اب لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹی بالکل بھی نہیں کرتے ہیں کہ جس کے اندر واک کریں, ایکسرسائز کریں, کھانے ٹھیک ہو. اب تو کھانے بھی اس طرح کے جیسے پیزا, برگر, اس طرح کی چیزیں زیادہ ایڈ ہو گئی ہیں.
फिजिकल एक्टिविटी कंप्यूटर और मोबाइल के यूज़ की वजह से बहुत कम हो गई है, सो जिसकी वजह से घुटनों का आर्थराइटिस जो है वो बहुत कम एज के अंदर ही अब तो स्टार्ट होने लगा। फीमेल्स के अंदर तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होता है। सो कोलेजन का 6 जो फ़ायदा था जो इसके अंदर ये है कि आपको कार्टिलेज में हेल्प करता है। जो 7th इसका फ़ायदा है वो है आपके बोन मिनरल डेंसिटी के अंदर फ़ायदा करता है। अब इस हड्डी को अगर आप देखें और इस हड्डी को आप देखें, इन दोनों में आपको क्या डिस्टेंस नज़र आ रहा है? लाइक इसमें सुराख हैं, ये नॉर्मल होते हैं थोड़े थोड़े जो ना कि इसके अंदर बिल्कुल हल्के हल्के से हैं, और ये बोन आपके इसके अंदर मिनरल डेंसिटी बहुत अच्छी है। बट इधर देखें यहाँ पे सुराख हुए हुए हैं बड़े बड़े, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सुराख हुए हुए हैं। तो ये जो सुराख हुए हुए हैं इसे इंग्लिश में कहते हैं पोर, ठीक है, सुराख को पोर कहते हैं। और हड्डी को मेडिकल के अंदर कहा जाता है ऑस्टियो, यानी ओस्टियोपोर। क्या नाम बन गया? ऑस्टियोपोरोसिस। अक्सर लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस सीवियर हो, ज़्यादा हो, वो हल्की सी भी कोई कहीं पे चोट लग गया हड्डी भी उठ जाएगी उन पे, इतनी यानी कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये जो सुराख हो जाते हैं ये आपको डिफरेंट मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, जिनमें कैल्शियम है, विटामिन डी है, इनमें आपके कोलेजन की कमी भी होती है। अगर कोलेजन की कमी हो तो इस तरह से आपकी हड्डियों के अंदर सुराख होते हैं जो कि आपकी हड्डियों में बिल्कुल भी सही नहीं होते। ठीक है, ये हमारा 7th बेनिफिट हो गया कि जो आपको कोलेजन से मिलता है। लास्ट इसका बेनिफिट है जो हड्डियों से रेलिवेंट है, वो है कि आपके जो जोड़ों के अंदर इलास्टिसिटी और हाइड्रेशन, इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है कोलेजन। बेसिकली कोलेजन होता है कनेक्टिव टिश्यू, और जो कलेक्टिव टिश्यू है ये आपके जॉइंट्स को मॉइस्चर और डिफरेंट इस तरह की लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आपके जॉइंट्स इलास्टिसिटी भी इंप्रूव होती है और हाइड्रेशन भी इंप्रूव होती है। जैसे मोस्टली लोग अगर घुटनों के बीच में उनके कार्टिलेज का प्रॉब्लम हो तो इंजेक्शंस लगाते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस लगाते हैं। ये एक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, लाइक यूँ नहीं है कि कोई बंदा अगर कहे कि मैंने जी कार्टिलेज जो है आपके इंजेक्शन के ज़रिए लगा दिए, घुटनों में ग्रीस डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक लुब्रिकेशन होती है जो वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा देती है। तो कोलेजन जो है वो भी मॉइस्चर ही प्रोवाइड करता है। अगर आप अपनी डाइट के अंदर कोलेजन ऐड कर लें तो आपके जोड़ों के लिए, आपके हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सो ये 8 बेनिफिट्स हैं जो स्पेसिफिकली हड्डियों और जोड़ों के रेलिवेंट है। कोलेजन के इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट स्पेसिफिक हमारी वीडियो तो उनके इसी के बारे में, हड्डियों के बारे में, घुटनों के बारे में, तो मैंने आपको स्पेसिफिक वही इसके बेनिफिट बताएं। अब मैं आपको बताऊँगा कि कोलेजन मिलता हमें कहाँ से, कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे आप कोलेजन ले सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि कोलेजन के आप मल्टीपल सप्लीमेंट्स भी मिलेंगे मार्केट के अंदर, ऐसे डिफरेंट कंपनीज हैं जो भी कोलेजन बनाती हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश ये होगी कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो आम रूटीन में हम लोग खा रहे होते हैं, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर से हम कोलेजन ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है और सबसे ज़्यादा कॉमन और आम हमें अवेलेबल भी है, वो है बोन ब्रोथ, हड्डियों की जो यखनी है। सो हड्डियों की यखनी की मदद से आप बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर कोलेजन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सोर्स है जिससे हम कोलेजन हासिल कर सकते हैं वो है मछली, फिश को आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। ख़ास तौर पे ये जो फिश के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जब पकी फिश होती है जिसे हम उतार के फेंक देते हैं, और अक्सर लोग इसको उतार के फेंक देते हैं। कोशिश किया करें कि वो खाया करें, उसके अंदर आपको मिलेगा जो फिश के जो सर होता है, इससे आपको कोलेजन बहुत अच्छी क्वांटिटी का मिल सकता है। सो ये आम अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है, इसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, आपको कोलेजन की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत ही सिंपल और इजीली अवेलेबल है वो अंडे हैं। अंडे के अंदर भी आपको कोलेजन बड़ी अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर मिल जाती है। अंडों को अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट वो फ्रूट हैं जिनके अंदर विटामिन सी होता है, ख़ास तौर पे जैसा कि माल्टे हैं या फिर जिस तरह लीमू है, इनके अंदर आपको विटामिन सी भी मिलता है और आपको कोलेजन भी मिलता है। विटामिन सी बेसिकली आपको कोलेजन के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। विटामिन सी आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है कि आपको क़ुव्वत मुदाफ़अत का जो निज़ाम है उसको सपोर्ट करता है। लाइक अगर कहीं पे इंजरी हो जाए, घुटनों की ग्रीस में कमी हो जाए, या फिर आपके जोड़ों में रगड़ आती है, जो अंदर हमारी चोट होती है, एक तो चोट हमें जो हमें बाहर से नजर आ रही है, एक जो जिस्म के अंदर चोट होती है, इसको रिपेयर करने के लिए आपको इम्यून सिस्टम को, आपके क़ुव्वत मुदाफ़अत को काम करना पड़ता है। अब इसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत की इसको सपोर्ट करने के लिए, यानी इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है, और ये आपको सिट्रस फ्रूट में से मिल सकता है, यानी कि माल्टे में से, लीमू में से। विटामिन सी जो प्रोवाइड करते हैं उनके अंदर से आपको एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ भी मिल सकती हैं, कोलेजन के प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करता है।
اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کولیجن کا سورس ہے وہ ہیں بیریز، جیسے اسٹرابریز ہیں، بلو بیریز ہیں، جامن وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں کھایا کریں. ان سے آپ کو یہ بھی اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز رکھتی ہیں، وائٹامن سی ان کے اندر بھی ہے. اور اس کے علاوہ یہ آپ کے کولیجن کی پروڈکشن کے اندر بھی ہیلپ کرتی ہیں، ہڈیوں کے لیے بھی اچھی ہیں، جوڑوں کے لیے بھی اچھی ہیں. آپ نوٹ کریں یہ سب وہ چیزیں ہمیں عام روٹین میں اویلیبل ہیں، لیکن ہماری جو ڈیلی ڈائٹ ہے مارننگ کی یا دوپہر کی یا رات کی یا بیچ میں جو سنیکس وغیرہ ہے اس میں ہم لوگ مس کر دیتے ہیں، ان کو ایڈ ہی نہیں کرتے. لیکن جو چیزیں آپ کو بتا دی جائیں کہ یہ سپلیمنٹس لینے ہیں، اتنے بجے لینے ہیں، وہ ہم ٹائم پہ لیں گے. کھانے جو ہیں ہم ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی ہمیں اس طرح کی فائدے دے سکتے ہیں جو ہمیں سپلیمنٹس دیتے ہیں، جو ہمیں باہر مارکیٹ سے ڈفرینٹ کیمیکلز کی مدد سے جو ملتے ہیں، جو سپلیمنٹس ہمیں ہم پیمنٹ دے کے جو لیتے ہیں. فروٹس اور یا پھر ویجیٹیبلز اور جو عام کھانے ہیں ان کو تو ہم نے تو ایسے اگنور کیا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مین جو مارکیٹ میں ہمیں مل رہی ہے نا چیز وہ تو جی فیکٹری میں بنی ہے. بٹ یہ وہ چیزیں ہیں جو نیچر کے اندر بنی ہیں، اور یہ باڈی میں سب سے اچھی بات، زبردست بات یہ ہے کہ یہ آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیتی ہیں. ان کی ہاں زیادتی اگر بہت زیادہ لے لیں، لائک جس طرح مالٹے کھا رہے ہیں، اوپر نمک لگا رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں، تو ادھر سے بلڈ پریشر کا اگر آپ کو ایشو وہ بڑھ سکتا ہے. سو ایسے لوگ جن کو بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، یورک ایسڈ ہے، وہ اپنے کھانوں میں چاہے کوئی بھی کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی کہیں دوسری کنڈیشن نہ انکریز ہو جائے. اگر آپ کو یہ مسئلے نہیں ہے نا، پھر ان کھانوں کو ایڈ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کی امپروومنٹ کس طرح کی آتی ہے آپ کی ہڈیوں میں اور جوڑوں کے اندر. ٹھیک ہے. اب جو نیکسٹ سورس ہے بہت ایزیلی اویلیبل ہے پالک. پالک کتنی زبردست چیز ہے. دیکھا ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا رہا تھا کہ جن کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو وہ احتیاط کریں گے، بلڈ پریشر والے اور ڈائبٹیز والے احتیاط کریں گے. سو پالک انہوں نے نہیں کھانا جن کو یورک ایسڈ ہو، بہت کم کھانا ہے. اگر آپ کو یورک ایسڈ ریزڈ ہے ان کے پالک ان کے لیے صحیح نہیں ہے. بٹ یورک ایسڈ کا مسئلہ نہیں ہے، پالک کھائیں، آپ کو کولیجن بھی پرووائڈ کرے گا جو کہ ان ریٹرن پھر آپ کے گھٹنوں کی ہیلتھ کے لیے، آپ کی ہڈیوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. بیسیکلی پالک کے اندر ہوتا ہے ہمارے پاس کروفل جو ہے وہ پھر آگے کولیجن کے پروڈکشن میں ہیلپ کرتا ہے. سو پالک کو اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنا ہے. یہ ہرے پتے والی سبزیوں کے اندر بہت زبردست چیز ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے اور جوڑوں کے لیے بہت مفید ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں نٹس اور سیڈز. نٹس اور سیڈز کے اوپر میں نے بنائی تھی پوری کمپلیٹ ویڈیو، اگر آپ نے نہیں دیکھی نیچے ڈسکرپشن میں دوں گا. کون سے ایسے سیڈز ہیں، بیج ہیں، جیسے چیا سیڈ ہے، فلیکس سیڈز ہے، پمپکن سیڈز ہیں، پیٹا کدو کے جو بیج ہیں، یا السی کے بیج ہیں، تل ہیں، یا بادام ہے، اخروٹ ہے. یہ سارے نٹس اینڈ سیڈز والی ویڈیو کے اندر میں نے ڈیٹیل سے کور کیا تھا کہ کون کون سے سیڈ ہیں ایسے جن سے آپ کو کولیجن ملتا ہے. آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، ویڈیو کے اینڈ پر بھی پن کروں گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی دوں گا، وہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے. سو آپ کو نٹس اور سیڈز میں سے بھی کولیجن مل سکتا ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت زبردست ہے اور جوڑوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ لہسن، گارلک کے اندر جو وہ آپ کو اچھی کوانٹٹی کے اندر کولیجن مل سکتا ہے. اسے بھی آپ اپنی ڈائٹ کے اندر ایڈ کریں، کولیجن کے پروڈکشن میں یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اس کے علاوہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ آپ کو قوت مدافعت کو ہیلپ کرتا ہے اور اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے. اگر آپ کے جوڑوں میں، جسم میں، خون میں انفلیمیشن رہتی ہے، سوزش رہتی ہے، تو گارلک کا استعمال آپ کے لیے بہت زبردست ہے. اس کے علاوہ جو عام روٹین میں ہمیں اویلیبل ہیں وہ ہیں دالیں، چنے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ کو پروٹین ملتا ہے، اور پروٹین جو بیسیکلی آپ کے جوڑوں کے لیے، آپ کے پٹھوں کے لیے، ہڈیوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے. اس سے بھی کولیجن کی پروڈکشن آپ کی انکریز ہو سکتی ہے. سو یہ ہیں تمام وہ سورسز جن سے آپ کو کولیجن جو مل سکتا ہے آپ کی ہڈیوں کی کمزوری میں، اور آپ کو پٹھوں کے جو پرابلم ہے یا جوڑوں کے جو ایشوز ہیں، گھٹنوں کی گریز کا جو پرابلم ہے، کولیجن آپ کو بہت زیادہ ہیلپفل ہو سکتا ہے. اس ویڈیو کو آپ نے اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کرنا ہے. کوئی کوشچن نیچے کمنٹس سے بتائیں. لیکن کچھ ایسے لوگ جن کو اگر یورک ایسڈ کا ایشو ہے، بلڈ پریشر کا ایشو ہے، شوگر کا ایشو ہے، وہ تھوڑا دھیان رکھیں گے، کیونکہ اس میں نے آپ کو بتائیں گے دالیں بھی بتائی ہیں، چنے بھی بتائے ہیں، اس کے اندر میں نے آپ کو پالک بھی بتایا ہے اور مچھلی بھی بتائی ہے. ایسے کھانے جس طرح پالک، ٹماٹر، دال، گوشت، مچھلی، مرغی، انڈا، یہ یورک ایسڈ والے پیشنٹس کے لیے اچھا نہیں ہوتا. سو اگر یورک ایسڈ کی زیادتی ہے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے. اگر یورک ایسڈ کی زیادتی نہیں ہے پھر ان کھانوں کو فالو کریں. آپ دیکھیں گے آپ کی لائف کے اندر بہت زیادہ چینجز آئیں گے. گھٹنوں کے پرابلمس میں، ہڈیوں کی کمزوری کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. پلیز سبسکرائب ٹو دس یوٹیوب چینل.